آج عالمی یوم آبادی 2025 ہے اور اس موقع پر پاکستان ایک نہایت نازک موڑ پر کھڑا ہے۔ تخمینوں کے مطابق پاکستان 2025 میں تقریباً 25 کروڑ افراد کے ساتھ دنیا کا 5واں سب سے بڑی آبادی والا ملک بن چکا ہے۔ ہماری آبادی جنوبی ایشیا کی بلند ترین 2.55% کی سالانہ شرح سے بڑھ رہی ہے اور 1951 سے اب تک پاکستان کی آبادی میں 7 گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ آبادی میں یہ ہوشربا اضافہ اپنے اندر کئی منفی اثرات لیے ہوئے ہے۔ 5 سال سے کم عمر کے 40% بچے نشو نما کی کمی کا شکار ہیں۔ 17% بچے شدید غذائی کمی کا شکار ہیں۔ دیہی علاقوں میں نصف سے زائد نوعمر لڑکیوں اور ماؤں کو خون کی کمی کا سامنا ہے۔ 5 سے 16 سال کی عمر کے 2 کروڑ 62 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں اور 70% بچے حصول تعلیم کی بنیادی صلاحیتوں سے محروم ہیں۔ پاکستان اب بھی پولیو کا شکار ہے اور ذیابیطس و ہیپاٹائٹس سی کے پھیلاؤ میں دنیا میں پہلے نمبر پر ہے۔ ہر سال اندازاً 10 سے 11 ہزار مائیں حمل یا زچگی کے دوران ہونے والی پیچیدگیوں کے باعث جان کی بازی ہار جاتی ہیں۔ اگر آبادی میں اضافے کا یہی سلسلہ جاری رہا تو 2050 تک ہمیں اضافی وسائل کی ضرورت ہوگی۔ 66,000 نئے پرائمری اسکول، 6,79,000 نئے اساتذہ، 6 کروڑ 50 لاکھ روزگار کے مواقع، 2 لاکھ مزید لیڈی ہیلتھ ورکرز اور 3600 اضافی تولیدی صحت کی سہولیات کے مراکز۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے وزارت قومی صحت نے مشترکہ مفادات کونسل کی جانب سے منظور شدہ تجاویز کی روشنی میں پالیسی اقدامات کا آغاز کیا ہے تاکہ ملکی آبادی میں تیز رفتار اضافے سے نمٹا جا سکے۔ 6.15 ملین لوگ ایڈ کر رہے ہیں which is like one El Salvador. It's a country which has got the population of 6.09 million. وزارت قومی صحت نے توازن کے اصول پر مبنی قومی ایکشن پلان برائے آبادی 2019-2024 شروع کیا، جس کا مقصد خاندانی حجم اور دستیاب وسائل کے درمیان توازن پیدا کرنا تھا۔ اگرچہ 2018 سے خاندانی منصوبہ بندی کے اخراجات میں اضافہ ہوا اور تولیدی صحت کے مراکز کو بڑھایا گیا، تاہم اب بھی کافی مشکلات درپیش ہیں۔ خاندانی منصوبہ بندی کی ضروریات اور دستیاب وسائل میں وسیع فرق موجود ہے۔ خاندانی منصوبہ بندی کی اشیاء کی خریداری میں تاخیر اور ترسیلات کے مضبوط نظام کا فقدان ہے اور سماجی و جغرافیائی تفریق رسائی کو محدود کر رہی ہے۔ دوسری جانب مالیاتی خلا تشویشناک حد تک بڑھ چکا ہے۔ قومی ایکشن پلان کو کل درکار رقم کا 39% یعنی 510 ملین امریکی ڈالر کی کمی کا سامنا ہے۔ مانع حمل اشیاء کی خریداری کے لیے ہر سال تقریباً 10 ملین امریکی ڈالر جو کل درکار رقم کا 50% ہے کی کمی درپیش ہے۔ ہماری آبادی کا ایک بڑا حصہ تولیدی عمر کی حد میں داخل ہو رہا ہے اور اگر ہم نے آبادی کے نظم و نسق کو قومی مقصد نہ بنایا تو مستقبل میں آبادی میں موجودہ شرح سے بھی زیادہ تیز رفتار اضافہ ہو سکتا ہے۔ اب وزارت قومی صحت نے صوبائی اور علاقائی حکومتوں سمیت دیگر شراکت داروں سے تفصیلی مشاورت کے بعد آبادی میں اضافے پر قابو پانے کے قومی ایکشن پلان کو 2025 تا 2030 کے عرصے کے لیے اثر نو ترتیب دیا ہے۔ اس پلان کے تحت سال 2030 تک درجہ ذیل اہداف حاصل کیے جائیں گے۔ مانع حمل طریقہ ہائے کار کے استعمال کی شرح میں 60% تک اضافہ، ہر خاتون کے لیے اوسط شرح پیدائش میں 2.2% تک کمی، آبادی کی شرح افزائش کو 1.1% تک لانا۔ مستقبل کا لائحہ عمل واضح ہے۔ مانع حمل اشیاء کی مسلسل فراہمی یقینی بنانا تاکہ اسٹاک ختم نہ ہو، تمام پیدائشوں کو نادرا کے ذریعے ڈیجیٹل طور پر درج کرنا، خاندانی منصوبہ بندی کو مالی فوائد، مفت علاج اور تعلیمی وظائف کے ذریعے فروغ دینا، شادیوں کی بائیو میٹرک رجسٹریشن اور مشاورت لازمی قرار دینا، ارکان پارلیمنٹ، میڈیا، نوجوانوں اور مذہبی رہنماؤں کو آگاہی کے فروغ کے عمل میں شامل کرنا۔ آبادی میں استحکام کے قومی ہدف کے حصول کے لیے مل کر کام کریں اور قومی ایکشن پلان میں تفویض کردہ اپنا کردار ادا کریں۔ سب سے بڑھ کر ہمیں آبادی کے نظم و نسق کو ایک قومی ہنگامی صورتحال اور مشترکہ ذمہ داری کے طور پر لینا ہوگا۔ آئیے آج ہی قدم اٹھائیں ایک صحت مند، خوشحال اور پائیدار پاکستان کی تعمیر کے لیے۔ متوازن آبادی،
روشن مستقبل.